السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے خدا کے وجود کے اوپر کہ خدا کا وجود کیسے ہے اور ہم اسے کس طرح سے ثابت کریں گے۔ آپ سبھی نے جو فلاسفی جس نے بھی پڑھا ہے اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا برٹرینڈ رسل کا۔ یہ ایک فلاسفر تھا اور ایک ملحد بھی تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں کیوں مسیح نہیں ہوں، وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن میں لکھا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب میں نوجوان تھا اور میں اپنے ذہن میں خدا کے وجود کے مسئلے پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور و بحث کرتا رہتا تھا، میں نے ایک عرصہ تک سبب اول کی دلیل کو مان لیا تھا، یہاں تک کہ ایک دن جب کہ میری عمر 10 سال تھی، میں نے جان اسٹورٹ مل کی آپ بیتی پڑھی۔ میں نے اس میں یہ عبارت دیکھی کہ میرے باپ نے مجھے بتایا مجھے بتایا کہ مجھ کو کس نے بنایا۔ اس سوال کا جواب ممکن نہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا۔ اس سادے سے جملے نے مجھے بتایا، جیسا کہ اب بھی میں سوچتا ہوں، کہ سبب اول کی دلیل ایک مغالطہ پر قائم ہے۔ اگر ہم اگر ہر چیز کا ایک سبب ہونا ضروری ہے، تو خدا کے وجود کا بھی ایک سبب ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی چیز بغیر سبب کے ہو سکتی ہے تو دنیا بھی اسی طرح سبب کے بغیر ہو سکتی ہے، جس طرح خدا۔ تو یہ برٹرینڈ رسل نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، لیکن دراصل یہ جو استدلال ہے ان کا، یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ اس معاملے میں جو سوال ہے، اصل سوال سبب کا نہیں، بلکہ دو بے سبب میں سے ایک بے سبب کو ترجیح دینے کا ہے۔ یعنی انہوں نے جو یہ مقدمہ قائم کیا ہے کہ جب ہمیں یہ ماننا ہے کہ خدا بغیر کسی کے وجود میں آ سکتی ہے، تو یہ کائنات کیوں نہیں آ سکتی؟ انہوں نے یہ مقدمہ قائم کیا ہے، تو یہ ان کا استدلال صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ ہم کائنات کو ماننے پر مجبور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کائنات وجود رکھتی ہے اور ہم اس کائنات کو مانتے ہیں، مگر ہم جس کائنات کو مانتے ہیں، یعنی یہ جو کائنات ہے، یہ ثابت نہیں کرتی ہے کہ وہ اپنی خالق آپ ہے، یعنی وہ خود بخود وجود میں آ گیا ہو یہ کائنات۔ اس کا جو سمپل سا یا پھر اس کا اس مشکل کا جو سمپل سا سولیوشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک بے سبب خدا کو مانیں اور اس کو کائنات کا خالق سمجھے، ٹھیک ہے؟ عقلی طور پر اس کے سوا کوئی اور جائز صورت ممکن نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو اس کائنات کا ڈیزائنر سمجھے، اس کو خالق سمجھے۔ اچھا، یہ جو موجودہ کائنات ہے، اس میں ہمارے سامنے مسلسل ایکسپیریمنٹس ہوتے رہتا ہے، اور اس میں پیش آنے والے جو واقعات ہے، اس کا ہم تجزیہ کرنے کی حیثیت میں ہے، یعنی ہم اس کائنات کا تجزیہ کر سکتے ہیں، اور انسان یہ سب کچھ بہت بڑے پیمانے پہ کر بھی رہا ہے اور کرتے آیا ہے، مگر آج تک کوئی بھی ایسا چیز دریافت نہیں ہو سکا جو اس بات کو ثابت کرے کہ کائنات بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے وجود میں آیا ہو۔ یعنی اب تک ہمارے سامنے کوئی بھی اس طرح کا ایکسپیریمنٹس یا کوئی بھی ہمارے پاس حقیقت سامنے نہیں آیا ہے جو یہ بات کو ثابت کرتی ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہو۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہے کہ ہم کائنات کا خالق کسی اور ہستی کو مانیں، ٹھیک ہے؟ جو کیونکہ خود کائنات اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتی یا اپنے آپ نہیں بن سکتی۔ ہاں، یہ بات آپ کا درست ہے، یعنی یہ ملحدوں کا جو اعتراض ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ خدا ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے ایک شخص خدا کے وجود کے بارے میں شک کر سکتا ہے کہ خدا ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خدا دکھائی نہ دے تب بھی کائنات ہم کو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ جو یونیورس ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ کوئی شخص خدا کو مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کائنات کو مان رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کائنات کو اگر مان رہا ہے تو آپ بے سبب، یا تو آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو آپ اس کائنات کو نہ مانیں، اگر آپ کائنات کو مان رہے ہیں تو آپ کو خدا کا وجود کو ماننا ہوگا، کیونکہ if there is a design there must be a designer۔ اگر آپ کے سامنے جب بھی کوئی آپ ڈیزائن دیکھیں تو اس کا ایک ڈیزائنر ہونا بہت ضروری، کیونکہ ڈیزائنر کے بغیر ڈیزائن تیار نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم خدا کو موجود بذات یعنی سیلف ایگزسٹنٹ نہ مانے، تو اس کے بعد ہمیں کائنات کو موجود بذات ماننا پڑے گا، سیلف ایگزسٹنٹ ماننا پڑے گا۔ اور کائنات کا مطالعہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا، بتاتا ہے کہ کائنات جو ہے وہ سیلف ایگزسٹنٹ نہیں ہے، یعنی یہ اپنے آپ وجود میں نہیں آئی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ مان لیجیے آپ کے سامنے ایک مشین ہے، تو
ایک مشین تیار ہے تو آپ کے سامنے جو کمپیریزن ہے، جو موازنہ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ با انجینئر مشین یا بے انجینئر مشین، کہ یہ جو مشین وجود میں آیا ہے، یہ مشین جو ہے یہ با انجینئر ہے، کسی انجینئر نے بنایا ہے یا یہ نہیں بنایا، بلکہ آپ کے سامنے میں جو کمپیریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشین با انجینئر ہے یا غیر موجود مشین ہے، یا موجود مشین جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر مشین کو آپ موجود مان رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ اس چیز کو مانیں کہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، تو جو بنانے والا ہے وہ اس کا کیا کہلائے گا، مطلب اس کا کاز کہلائے گا۔ تو اسی طرح سے آپ کائنات کو مان رہے ہیں، یہ کائنات موجود ہے، تو آپ کو اس کا ڈیزائنر اور اس کا خالق کو بھی ماننا پڑے گا۔ وہ جو خالق ہے وہ خدا ہے، اور آپ خدا کا بھی کریٹر یعنی خدا کا بھی کاز اس لیے نہیں پتہ کر سکتے، کیونکہ اگر اس طرح سے آپ جائیں گے تو یہاں پہ لامتناہی ایک سلسلہ اسٹارٹ ہوگا جس کو ہم انفینٹ ریگریس کہتے ہیں، یعنی یہ تسلسل آ جائے گا، اور تسلسل فلسفی کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی باطل ہے، کیونکہ اس طرح سے اگر آپ کریے گا تو کائنات کبھی بھی وجود میں نہیں آئے گی۔ تو یہ رہا آج کا ٹاپک۔ تو امید ہے یہ خدا کے وجود کے بارے میں آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔